غریب کی بقرہ عید۔ ایک گاؤں میں ایک میٹھا نام کا ایک نوجوان اپنے والد کے ساتھ زیورات کی دکان چلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا کاروبار بہت اچھا تھا اور گھر میں ہر طرح کی آسائش موجود تھی۔ اسی گاؤں میں بٹو نام کا ایک غریب لیکن محنتی لڑکا بھی رہتا تھا۔ وہ روزانہ کھیتوں سے گھاس کاٹتا، پھر بازار میں فروخت کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ بٹو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور حلال رزق پر خوش رہتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی بٹو کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا وہ صرف گھاس بیچتا ہے یا اور بھی کوئی کام کرتا ہے۔ بٹو نے مسکرا کر جواب دیا کہ وہ صرف گھاس فروخت کرتا ہے اور الحمدللہ اسی سے اس کے گھر کا خرچہ بہت اچھا چلتا ہے۔ پھر اس نے اپنے بکرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ چاہتا ہے عید الاضحیٰ تک اس کا بکرا اور موٹا تازہ ہو جائے تاکہ اچھی قربانی ہو سکے۔ دوسری طرف میٹھا اپنی بیوی نصیبوں سے کہہ رہا تھا کہ اس بار وہ بڑا جانور خریدے گا تاکہ پورے گاؤں میں ان کی قربانی کا چرچا ہو۔ یہ بات سن کر میٹھے کے والد نے نرمی سے سمجھایا کہ بیٹا، قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ لیکن میٹھا اپنی ضد پر قائم رہا اور اگلے دن اپنے والد کے ساتھ مویشی منڈی چلا گیا۔ منڈی میں انہیں ایک خوبصورت بھوری گائے نظر آئی۔ گائے بہت صحت مند اور قیمتی لگ رہی تھی۔ میٹھا فوراً اسے خریدنے کے لیے تیار ہو گیا۔ گائے کے مالک نے بڑے فخر سے بتایا کہ اس نے پورا سال اس جانور کی بہت خدمت کی ہے، تب جا کر یہ اتنی خوبصورت ہوئی ہے۔ کافی دیر تک بھاؤ تاؤ چلتا رہا اور آخر کار گائے 1,30,000 روپے میں خرید لی گئی۔ میٹھا خوشی خوشی گائے گھر لے آیا۔ وہ بار بار گائے کو دیکھتا اور فخر محسوس کرتا، جبکہ اس کے والد خاموشی سے اسے تکبر سے بچنے کی نصیحت کرتے رہے۔ گھر پہنچنے کے بعد میٹھے نے ایک آدمی کو بٹو کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کے گھر کے لیے گھاس لے آئے۔ بٹو گھاس لے کر میٹھے کے گھر پہنچا۔ جب اس نے گائے دیکھی تو دل سے بولا، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جانور ہے، اللہ آپ کی قربانی قبول فرمائے۔ میٹھا طنزیہ انداز میں بولا، اور بٹو، تم اس بار قربانی کرو گے یا نہیں؟ بٹو نے عاجزی سے جواب دیا، اللہ بڑا کریم ہے بھائی، ابھی تو استطاعت نہیں، لیکن انشاءاللہ ایک دن ضرور قربانی کروں گا۔ میٹھا اس کی غربت کا مذاق اڑانے لگا، لیکن بٹو خاموشی سے پیسے لے کر واپس اپنے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس کی بیوی نے اسے تسلی دی کہ اللہ بہتر کرے گا اور ایک دن وہ بھی قربانی کریں گے۔ بٹو نے صبر سے سر ہلا دیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو نصیبو گھبرا کر چیخنے لگی کہ گائے غائب ہو گئی ہے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ میٹھا فوراً غصے میں بولا کہ ضرور بٹو گائے چرا کر لے گیا ہے، کیونکہ کل وہ بار بار گائے کو دیکھ رہا تھا۔ غصے میں بھر کر وہ فوراً بٹو کے گھر پہنچا اور اسے دھمکیاں دینے لگا۔ لیکن اسی وقت بٹو گائے کو لے کر میٹھے کے گھر آ رہا تھا۔ دراصل رات کو گائے رسے توڑوا کر نکل گئی تھی اور بٹو کو راستے میں مل گئی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ میٹھے کی گائے ہے، اس لیے بغیر کسی لالچ کے اسے واپس لے آیا۔ میٹھے کے والد یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بٹو سے کہا کہ بیٹا، تم واقعی بہت ایماندار ہو، اگر چاہتے تو اس جانور کو بیچ سکتے تھے، لیکن تم نے اللہ کے خوف سے ایسا نہیں کیا۔ اتنے میں میٹھا بھی واپس پہنچ گیا۔ اس کے والد نے غصے سے اسے ڈانٹا اور کہا کہ کسی شریف اور دیانتدار انسان پر بغیر ثبوت کے الزام لگانا بہت غلط بات ہے۔ پھر انہوں نے بٹو سے پوچھا کہ کیا وہ اس سال قربانی کرے گا۔ بٹو نے آہستہ سے جواب دیا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر میٹھے کے والد نے کچھ رقم نکالی اور بٹو کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس کی ایمانداری کا انعام ہے، ان پیسوں سے ایک بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ بٹو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اس نے دل سے دعا دی اور خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد میٹھے کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اصل عزت دولت، غرور اور دکھاوے میں نہیں، بلکہ عاجزی، اچھے اخلاق اور ایمانداری میں ہوتی ہے۔